الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. سپٹمبر 2019 اور صفر 1441 ہجری. سپٹمبر نہیں، اکتوبر 2019. سورہ قلم پر بیان چل رہا ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور ان تحریروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے مجنون، دیوانے نہیں ہیں. مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں ایک نئی بات ہے، نئی گڑھی ہوئی چیز ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا. یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، آگ کی بات کرتے ہیں، جہنم کی. پوری قوم سے انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے، تو یہ پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ. کوئی کہتا تھا شاعر ہیں. آج بھی براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا بلا نہیں کہا جاتا، یعنی کہنے والے تو کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں نہیں ہیں ایسے لوگ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو فالو کرے اس کو بہرحال پاگل بھی کہا جاتا ہے. مجنون کا معنی پاگل. مجنون ذرا مہذب لفظ ہے، پاگل ایک غیر مہذب لفظ ہے. اردو میں پاگل بولتے ہیں، باولا بھی بولتے ہیں، باولا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ پاگل کو پاگل بھی بولتے ہیں، بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے. تو پاگل، مجنون، دیوانہ، مستانہ، کھسکاوا، سٹھیایا ہوا، دقیانوس، یہ تمام کے تمام القابات لبرلز کی طرف سے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مذہبی ہیں، جو مذہب کو واقعتاً فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ تو مذہب کے نام پہ دکانیں بھی چلاتے ہیں، ان کو تو ہم بھی پاگل کہتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ واقعتاً اسلام کو فالو کرتے ہیں. دکانیں چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مذہب کی حقیقی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، بس ان کی چند رسومات ہیں، ان رسومات کو پورا کر کے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسلام اسلام. لیکن عملی زندگی میں دیکھو تو وہ چند رسومات رہ گئی ہیں. آپ دیکھیں بعض ملکوں میں جو بالکل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے جو اسلامی تاریخوں میں مختلف رسومات کی جاتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں. جو اسلام کے اصل حکام ہیں، پردے کا قانون نافذ کرو، نماز کا قانون نافذ کرو، سینما گھروں کو بند کرو، بے حیائی کا خاتمہ کرو، عدالتوں بینکوں سے سود کو ختم کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں. بس مخصوص دن، یہ فلانا کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، اس دن اس نام پہ جلسہ ہوگا، اس دن اس نام پہ روڈ بند ہوں گے، اس نام پہ بتیاں لگائی جائیں گی، اس دن اس نام پہ دیگ پکے گی، اس دن اس نام پہ مٹھائی بٹے گی، اس دن اس نام پہ بکرا کٹے گا. یہ رہ گیا ہے. اسلامی تاریخ میں کسی ایک صحابی سے کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن کسی صحابی نے کسی کا یوم پیدائش منایا ہو، یا یوم شہادت منایا ہو، یا غم کا دن منایا ہو، یوم سیاہ منایا ہو، سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے. بس اس کے علاوہ کوئی صحابی کوئی بھی دن نہیں مناتے، نہ صحابہ نہ تابعین. نہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کوئی ایسا دن لکھا ہوا ہے. جو اسلامی لا ہے نا، قانون جو ریٹن فارم میں لایا گیا صدیوں پہلے، اس میں بھی کہیں نہیں ہے. عمل میں زیرو، گستاخیوں کے فتوے
دھڑا دھڑ لگتے ہیں, ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی گستاخ, صحیح ہے نا, اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے, ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے. تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان. اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت, کیا اسلام کو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین, سب کے ساتھ اچھا سلوک, اللہ کے ساتھ بھی, رسول کے ساتھ بھی, اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہو, سب اچھا کرو سب کے ساتھ. اللہ کو اللہ کا حق دو, نبی کو نبی کا حق دو. نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا, آپ کے لیے دعا کرنا, آپ سے محبت کرنا, آپ کی سنت کو اختیار کرنا, آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا, آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے, کسی کا حق نہ مارو, احسان کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے غریب ہو, ان تلقى اخاك بوجه طلیق, مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو, یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو, وہ مل کے خوش ہو جائے گا, یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا, پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا. تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کچھ بھی نہیں ہے, آدھی کھجور صدقہ کر دو, کسی کو کھلا دو, خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات, میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ, لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام, بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو, آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا, دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا, ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا, مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے, صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق, یہ 2 چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, زندگی میں 1 دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو, ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو, اور اس میں سب سے زیادہ خیرات, صدقہ, کھلاؤ, پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو, بیوی بچوں پہ, والدین پہ, رشتہ داروں پہ, پڑوسیوں پہ, اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت, اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے, معذرت کے ساتھ, رسم فلاں موقع پہ یہ پکے گا, چاہے غریب کو اس کی ضرورت, حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں, بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کی دیگ پہ لگ رہا ہے وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو, اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو وہ کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام ہے؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو,
میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے, 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے, پروٹین ہے, اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے, مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے, اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا, اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں, انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا, اس میں ٹینشن, وہاں سے لاؤ, ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو, 25,000 روپے دے دو اس کو, یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں, اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے, انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا, اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے, بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان, اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو, یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو, جبکہ آپ کو کسی نے, نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے, نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی, اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے, تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے, مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. وہی پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا, بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں, وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے, تو راشن ڈلواؤ بھائی. بھائی گھر کا ایڈریس دو, 25,000 کی میں اتنا آٹا, اتنا گھی, اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤں. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں, اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات, غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا, بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے, بے تحاشا پیدا کر دے, تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان, اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے, کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ هو المسعر, صحیح حدیث ہے. میں بیان میں جو حدیث پڑھتا ہوں یاد رکھو وہ صحیح ہوتی ہے, اس لیے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, پھر میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں حوالوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا, کیونکہ میں تو بیان میں فرفر حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں. اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں گا تو میرا بیان سمٹ کے وہ حوالوں میں لگے گا. اس لیے ایک آدمی نے جب التزام کیا ہے کہ وہ جو حدیث سنائے گا وہ صحیح ہوگی, تو آپ مجھے چیلنج کریں کہ مفتی صاحب آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ صحیح نہیں ہے یا من گھڑت ہے, تو آپ ثابت کر لیں, میں فوراً رجوع کروں گا. میں اگلے بیان میں کہہ دوں گا بھائی یہ حدیث سنانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن میں اس کی کوشش کرتا ہوں, التزام کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے بیانات میں
قصے کہانیاں اکثر نہیں ہوتے. اگر کوئی قصہ ہوتا بھی ہے تو اوتھینٹک ہوتا ہے. میں نے عذاب قبر کا واقعہ سنایا 2 ہفتے پہلے, قبر نے نکال کے پھینک دیا. اس پہ بعض لوگوں نے کمنٹس کیے فرضی قصے سناتے ہیں, ان کے بیان میں بھی اب قصے آنا شروع ہو گئے ہیں. بھائی جان, ہر قصہ فرضی نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ اس کی میں نے تصدیق کروائی ہے اس گاؤں سے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, تو اب یہ فرضی قصہ تھوڑی رہا. آپ یہ کہہ سکتے کہ قصہ سنایا کیوں. تو جو عبرت کا واقعہ ہے ایسے واقعات کو سنانا اللہ کی بھی سنت اور پیغمبروں کی بھی سنت ہے. اس واقعے کو سنانا یہ سنت عمل ہے. قرآن نے بھی قصص سنائے ہیں نا پچھلی امتوں کے, حدیث میں بھی پچھلی امتوں کے واقعات ہیں. تو یہ واقعات کو سنانا کس کی سنت ہے؟ ایسے واقعات جو جس میں عبرت کا سامان ہو, یہ تو اللہ اس کے رسول کی سنت ہے. اس کے تو نہ سنانے پر اعتراض ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو, سنا کیوں نہیں رہے. اور یہ واقعات اللہ اس لیے تو وجود میں لاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, ان کو سنایا جائے. ہاں, واقعے کی کوئی سند نہ ہو, مستند نہ ہو, پھر ایسے کہانیاں چھوڑنا یہ بالکل غلط ہے. اگر ہے تصدیق ہو چکی ہے پھر اس کو سنانا عین قرآن و سنت کا تقاضا ہے. کیونکہ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ قبر نکال کے باہر پھینک رہی ہے تو اسی لیے تو کیا تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو. تو عبرت تو جب ہی ہوگی جب یہ بیان علماء ممبر سے بیان کریں گے. تو جتنے زیادہ لوگوں میں یہ واقعہ جائے گا اتنے زیادہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی. بہت مشکل ہو گیا ہے بھائی آج کے زمانے میں بات کرنا. میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے 1 ہفتے سے, پھر بھی پھوڑتا ہی جا رہا ہوں, بولتا ہی جا رہا ہوں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ ہے جو چیزوں کے نرخ متعین کرتا ہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں, اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں, لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو, اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے, تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے, ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے, پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے, لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے, بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے. آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ, گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے, اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھنے. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو, تو کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا, ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں, میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا, بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ میں نے استعمال کیے, لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے, اس میں بکرا کاٹیں, گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے, یہ 2 موقع ہیں, اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی, اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو, منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, تو پھر بھی افضل کیا ہے, پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ, اس لیے کہ بکرا وکرا کاٹنا بذات خود کی عبادت نہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اوریجنل اسلام تھا نا, جس میں بڑی امت کی خیر خواہی, غربت کا خاتمہ, صلہ رحمی, معاملات میں لوگ صاف, کسی کا کوئی پیسہ نہیں دبا رہا, کوئی کسی کی وراثت نہیں کھا رہا, سب حقوق ادا ہو رہے ہیں. اسلاف تو ایک ایک پائی کے معاملے میں بڑے حساس تھے کہ کسی کا 1 روپیہ ہم پر نہ رہ جائے.
معاہدات کی خلاف ورزی. قرآن نے جہاں اہل جنت کی صفت بیان کی, ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. میں آج کل دیکھ رہا ہوں, آپ کسی سے مکان کرائے پر لیں, آپ کی بات طے ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, بھائی میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا, میں ایڈوانس کل پہنچا دوں گا, یہ رینٹ, اس کو 500 روپے کہیں سے زیادہ ملتے ہیں نا, وہ آپ کو گولی دے دیتا ہے. اور ایسے گھننا بن کے, وہ اصل میں ایکچولی وہ میری وائف ایکچولی منع کر رہی تھی کہ وہ ہمارا بھی فی الحال موڈ نہیں بن رہا. اصل میں جب تم زبان دے چکے ہو تو 500 کیا 5 لاکھ بھی کوئی زیادہ دے رہا ہو. یہی منگنیوں میں ہو رہا ہے, رشتے طے ہوتے ہیں, ڈیٹ طے ہو جاتی ہے, کہیں اور اچھا ملا اس سے, ان کو ٹوپی کرا دی. لڑکی والے کبھی ٹوپی کرا دیتے ہیں, کبھی یہ ٹوپی کرا دیتے ہیں. زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے زبان کی. جگہ جگہ قرآن کیا کہتا ہے, معاہدے پورا کرتے ہیں. ان العہد کان مسئولا, ان کو پتہ ہے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. بھائی آپ ہاں نہ کرتے, آپ ڈن نہ کرتے, اب بولتے ہم دیکھ رہے ہیں, ڈن نہیں کریں گے. ڈن کر دیا, انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں, لڈو کھلا دیے, سب کچھ ہو گیا. اب اس کو کہیں اور پسند آیا تو یہ ٹوپیاں شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو یہ وہ ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے کرتے ہیں. پلاٹ بیچا انہوں نے, آپ سے بیانہ بھی لے لیا, ڈن ہو گیا, 50,000 5,000 10,000 کہیں اور سے آفر آئی, آپ کو ٹوپی کرا دی. کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمان کے زبان کی, کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے لے کے اس ٹائم پہ ادا کروں گا, کوئی ادا نہیں کرتا. 1000 میں شاید ایک فرد ہو جو یہ کرتا ہو کہ پیسے لے لیے اور وہ ٹائم پہ آ جائے, آپ کے گھر میں بیل بجائے کہ آپ کے میں نے قرضہ لیا تھا, یہ پیمنٹ تھی, یہ فلاں تاریخ تھی. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے فون کریں, میری ذمہ داری ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر پہنچاؤں. میں یہ سب ختم. بس وہ رسومات ہیں, محرم میں محرمی بن جائیں گے, سفر میں سفری بن جائیں گے, ربیع الاول میں وہ ایک مخصوص رسومات شروع کر دیں گے. اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں, لوگوں کے لیے گاڑیاں گزارنا مشکل ہو رہا ہے, ہسپتال میں ایمبولینس میں مریض مرے, ہماری بلا سے ایسی کی تیسی, جو مرضی ہو جائے. جذباتی تقریریں, پھر اس میں پھر فتوے بازی, فلاں گستاخ, وہ فلاں گستاخ, اور سیاستیں اسلام کے نام پہ. کیا جس کو جہاں گستاخیوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کی ہے, ٹائٹ اس کو ذلیل کرنے کا موقع مل گیا, مزہ آئے گا. اب جو ہے نا اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے کہ یہ حقیقت میں گستاخی ہے یا غلطی ہو گئی اس سے. حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے, زبان لڑک جاتی ہے, موقع دو. اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کی برائی پہ پردہ ڈالو, بھائی غلطی ہو گئی, اچھا ہے پتہ نہیں چلا. قصہ مختصر یہ کہ جو اسلام حقیقی ہے, جس میں عمل ہے, وہ مارکیٹ سے آج کل بالکل بولو بھائی شارٹ ہوا ہو. آذانیں, لوگ بتاتے ہیں یار ہمارے گھر کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد کا, اتنی زور سے اذان ہوتی ہے بچے ڈر کے اڑ جاتے ہیں. کہ ایسی کون سی اذان ہے اسلام میں بھائی؟ مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے آپ بھونپو لے کے لوگوں کے کانوں میں اذان فٹ کر دیں اتنی اسپیڈ سے؟ آپ ایسی جگہ اسپیکر لگائیں کہ کسی کے گھر میں ڈائریکٹ نہ جا رہا ہو, اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہو, اور اتنی جتنا آپ کا محلہ ہے بس. دوسرے محلے میں دوسری مسجدیں بولو نا بھائی موجود ہیں, ان کو اپنی اذان سنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کمپلین کرے کہ یہ اسپیکر میرے گھر میں, میرے کان میں, میرے کھوپڑے کے اوپر لگا دیا ہے مسجد والوں نے, میرے بچے رات کو ڈر کے فجر کی اذان میں ڈر کر, ایسے بچے بھی ڈر کے اٹھتے ہیں. دوسرا, ایک صاحب نے مجھے کہا میں اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہوں, اتنی زور زور سے مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں, ایک اذان ختم ہوئی پھر دوسری پھر تیسری, سب کے اسپیکر اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے محلے تک محدود نہیں ہے. ہر محلے کی مسجد, جو میرا محلہ نہیں بھی ہے, اس کی اذان بھی میرے کان میں اسی پاور کے ساتھ آتی ہے جتنی میری مسجد. تو میرا پونا گھنٹہ, آدھا پونا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا؟ پہلے زمانے میں تو اسپیکر نہیں تھا, جب مؤذن آواز اذان دیتا تھا سب کو پتہ چل جاتا تھا. اب تو اسپیکر ہے, تو اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کو زیادہ گلا نہ پھاڑنا پڑے, بس یہ مطلب ہے.
لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کے اپنے محلے تک محدود رکھیں، دوسری مسجد اس سے زیادہ نہ بڑھائے. ہمیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تراویح پڑھ رہے ہیں، دوسرے مسجد سے تراویح کی آواز اتنی زور سے آ رہی ہے کہ اپنی تراویح پڑھنا مشکل. او بھائی تو اپنے نمازیوں کو سنانا، تو پورے محلے کو کیوں سنا رہا ہے؟ میں نے جمعے کے دن مسجد باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ کھولیں، جمعے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جمعے کا کیلنڈر میں دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کا دن. جو ہماری بات سننے کے لیے آئے گا اس کو سنائیں گے، جو نہیں آئے ہم نے بھونپو لے کے پوری قوم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان کے کان میں جا کے گھسنا شروع کریں ہم. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کون سی تعلیمات ہے مذہب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے تھے اتنی آرام سے کہ جس کو جواب پہنچ جائے، اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ کوئی سونے والا اس کی آنکھ کھل جائے. پوری رات بھونپو کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں. مسجد کے قریب پہلے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی، اب مسجد کے قریب گھر کی قیمت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے سارا دن شور سے ہمارے کان بجتے رہیں گے. چندے کے اعلانات کے لیے وہ ایک نیا سلسلہ چلے گا، وہ بھونپو سے پوری محلہ گونجتا رہے گا ہر وقت. تو یہی رہ گیا ہے. حج عمرے ہو رہے ہیں دبا کے. حج عمرے کیا ہو رہے ہیں؟ دبا کے ہو رہے ہیں. بہنوں کی وراثت دینی عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے بھائی یہ کون سا عمرہ ہے بھائی جان؟ ہے سمجھ میں آنے والا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس کے گھر کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے، وہ نہیں لے سکتی. شرما شرمی میں مطالبہ نہیں، وہ حلال تھوڑی ہو گیا. اس کا ہے، اس کو تو سارے خرچے ہو رہے ہیں، قرضہ ادا نہیں ہو رہا. تو خیر کہاں سے کہاں بات، ہم نے کچھ زیادہ ہی آج ہم اسٹیشن پہ بیٹھ کے کچھ پوری دیکھ کھا گئے. آج ہم نے ارادہ کیا تھا راستے سے 2 نوالے لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ٹائپ کا جو مسلمان ہے ان کی تو بھائی سبھی مخالفت کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کے نام پہ اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت بڑے محب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. یہ اسلام کو پر عمل نہیں کرنے. تو ان کو مجنوں، دیوانہ، پاگل، مستانہ جو کہنا چاہو، جو آپ کو مناسب لگے، آپ کسی بھی لقب سے ان کو یاد کر سکتے ہیں. جذباتیت ہے ان میں، جذباتیت، سننا نہیں، تحمل سے بات نہیں کرنا، آرام سے بیٹھ کے. ایک ہوتا ہے نا بھائی اس پہ آؤ ذرا بیٹھ کے، ایکچولی نا گستاخ کے معاملے میں ہم، گستاخ کا جہاں تک معاملہ آئے گا ٹھیک ہے نا، بس اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. اس میں بے اعتدالی ہی نبی کی محبت ہو. اڑا دو، وہ ہے نا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. میں چلے وہ قصے سے قصے نکل جائیں گے. تو ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا جو سچی مچی کے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا ان کو بھی معاشرے میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. لوگ کہتے ہیں بس سچی مچی کا اتنا اسلام تو ٹھیک ہے کہ ریڈ سگنل پہ گاڑی روک لی، تھوڑا تھینک یو سے بات کر لیا آپ نے ان کا قرضہ واپس کر دیا ٹائم پہ، وہ بڑے خوش ہوں گے بھائی تو بڑا اچھا مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس ٹائپ کے جتنے ایک یعنی جن سے آپ کا تعلق ہے ان سے آپ بہت اچھے رہیں، ان میں سے کسی پہ ظلم زیادتی نہ کریں. باقی ان کی بلا سے بھاڑ میں جائیں. آپ معذرت کے ساتھ بھائی جو ان کی سوچ ہے وہ بتا رہا ہوں، بھاڑ میں جائیں. آپ زنا کریں، آپ شراب پئیں، آپ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں، وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. آپ کی بہن آپ سے 4 سال سے ناراض ہے، آپ اس کو منانے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. ایکچولی ان چیزوں میں اصل میں اسلام تو آپ کو ایک اچھا انسان بننا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا انسان کا مطلب جب آپ بات کریں تو تھینک یو سے شروع کریں اور تھینک یو پہ ختم کریں. کسی کا دل نہ دکھائیں. اصل اسلام تو یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھ. اگر کوئی انٹی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہیں آپ سے تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کو پاک رکھ کے ان سے فری ہو جائیں. آپ چاہے آپ کی بیگم سڑ رہی ہو وہاں گھر بیٹھے ہوئے،
ہے. اگر بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایکچولی پھر یہ مناسب نہیں. اگر وہ بھی راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو وہ بھی برا اس لیے کہ بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ بھی ایک انسان ہے. تو بس انسان انسان انسان. اچھا کتے کو دیکھ کے اس کا تھوڑا مرم پٹی کر دی, بلی کو دیکھ کے اس کی تھوڑی سی, بہت اچھا انسان ہے, بلی گاڑی کے نیچے آ گئی تھی اس کو ہاسپٹل لے کر گیا وقت پہ, بہت اچھا انسان. اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں داڑھی رکھ لی, اوہ فنڈامنٹلسٹ, فتوے دینا شروع کر دیے, یہ بینک کی جاب حرام ہے, سود اسلام میں حرام ہے بھائی, رشوت لینا, یہ رشوت کی آمدن تمہارے لیے جیسے حرام ہے تو اس سے میرے لیے چائے پینا بھی حرام ہے. نہیں جوڑنے کے لیے تو سب حلال ہے. اب جو بچہ دیندار بن جاتا ہے نا, وہ پھر یہی کرتا ہے نا, بڑے بھائی کو کہتا ہے یار تو بینک میں جاب کرتا ہے, بھائی میں آپ کی جاب سے ہدیہ نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کی ارننگ کیا ہے, حرام ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تو سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے محبتیں. او بھائی حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے, چاہے محبت ہو یا نفرت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا بڑا بھائی سور معاذ اللہ نا کے رکھ دے, آپ کھاؤ گے؟ اس کا دل ٹوٹے, آپ بولے بھائی ٹوٹ جائے, میں حرام کیسے کھا لوں تجھے دل جوڑنے کے لیے؟ تو جیسے سور حرام ہے تو ایسی حرام ارننگ بھی کیا ہے, وہ بھی حرام ہے. وہ رشوت کے پیسوں سے آپ کو چائے پلا رہا ہے, تھوڑی پی سکتے ہو آپ. ناچ گانے کی محفل ہے, ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, جو شادی بیاہ میں جو بےہودگی ہو رہی ہے, خواتین کے لباس دیکھو اور ان کے فیشن دیکھو, اور ڈانس کے پروگرام چل رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ اسلام نے چونکہ منع کیا میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا, تو سارے چیخ اٹھتے ہیں اسلام اتنی سختی نہیں ہے بھائی اسلام میں. کہتے ہیں نا بھائی اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے, یہ تم جو ہے نا کچھ فنڈامنٹلسٹ قسم کے ہو گئے ہو. اتنی بھی سختی نہیں ہے بھائی. آؤ بیٹھو, چلو ناچ نہیں سکتے, بیٹھ کے ناچ دیکھ لو, نہیں تو بیٹھ تو جاؤ نا. ڈانس ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ہم کوئی بری نیت سے تھوڑی, شادی ہے تھوڑا سا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تھوڑا ہلا گلا ہوگا, چھاڑے بازی بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت, صحیح ہے نا؟ تو کیا ہے اس میں؟ آپ لوگ کو ہنسی آ رہی ہے, مجھے رونا آ رہا ہے. مجھے آپ کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے کہ میں کوئی لطیفہ تھوڑی سنا رہا ہوں, لیکن ہو یہی رہا ہے. ہم نے سب بھگتے ہوئے ہیں نا یہ چیزیں, ہم تو اسی معاشرے کی میں پیدا ہوئے ہیں. یہ والا یہ اتنی سختی ایکچولی اسلام میں نہیں ہے. او بھائی اللہ کا دین جو ہے نا اس میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. آسانی بہت ہے. اللہ نے خود قوانین سخت نہیں رکھے کہ جہاں حرج ہو رہا تھا, پانی نہیں مل رہا, تیمم کر لو, روزے میں بیمار ہو روزہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. یہ خود جہاں اللہ نے آسانیاں دے دی ٹھیک ہے, لیکن کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کہنا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھوں گا, اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے گا. یہ پھر فنڈر گیری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. بیٹھ کے اسی لیے حکم دے دیا کہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو پھر اللہ کہتا ہے کھڑے ہو نہیں پڑھ سکتے, چلو جب کھڑے ہو کے پڑھ سکو گے تو پڑھ لینا. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں سفر میں تو ٹینشن ہے, تو اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو کیا ہو گیا, سفر ہے. او بھائی سفر میں 4 کی 2 اسی لیے کی ہیں کہ اب عذر قبول نہیں ہوگا, جتنی آسانی میں نے دینی تھی دے دی ہے. 2 میں مختصر ہوتی ہیں, قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, تبھی تو 4 کی 2 کر دی. لوگ وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ایکچولی یہ سفر ہے, ٹینشن ہے, نہیں اجازت بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی طرح گناہ کی محفل میں شرکت, چاہے ماموں کی مجلس ہو, ممانی نے بلایا ہو, بہن نے بلایا ہو, بھائی نے بلایا ہو, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو وہاں اللہ پہلے ہے, باقی سب بعد میں. اجازت نہیں, لچک نہیں ہے, ڈھیلے بنے ہوئے ہیں, ادھر کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, کسی ایک بات پر قائم رہتا ہی نہیں ہے. تو ناجائز ہے تو ناجائز ہے. ہاں خود سے ناجائز کے فیصلے نہ کرو, بعض چیزیں ناجائز ہوتی نہیں ہیں لیکن مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جون پور کا قاضی بن جاتا ہے انسان, تو وہ پھر اس کو ناجائز سمجھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ ناجائز نہیں ہوتی. علماء سے پوچھے انسان. تو اس قسم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں فالو کرتا ہے نا, حقیقی معنی میں, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ میں گلشن اقبال میں کلینک میں گھر والوں کو لے کے گیا, کہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی, گھر والوں کا علاج کروانا تھا ڈینٹسٹ وغیرہ سے. تو 2 خواتین ایسے موقع پر نا, بالکل ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو
نہ بیان سنتے ہیں, بالکل ایک آزاد خیال. اس سے مجھے لوگوں کا مائنڈ پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے. بھائی علماء تو عمومی ایک مخصوص طبقے میں رہتے ہیں نا, ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں, بہت سے علماء بھی ہر جگہ بھی جاتے ہیں, ان کو بہت معلومات ہوتی ہیں, لیکن میں بھی جاتا ہوں ہر جگہ. تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو وہ دو خواتین تھیں, خواتین کیا لڑکیاں تھیں, وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے آ کے ایک بات پوچھنا شروع کی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواتین کا جاب کرنا کیسا ہے اسلام میں. میں نے کہا پسندیدہ کام بولو بھائی نہیں ہے. میرے گھر والے ساتھ تھے, کہیں آپ اس کو کسی نیگیٹو یا فری ہونے کی طرف, بیگم کے ساتھ ہوتے ہوئے انسان کبھی کسی خاتون سے فری ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے اس کو, یہ بتا دوں آپ کو. اس لیے میرے کیریکٹر پہ شبہ نہ کریں, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں, بیگم کی موجودگی میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لی نا, ساری زندگی اللہ کے سامنے روتے رہو گے, توبہ اللہ معاف کر دے گا. بیگم آپ کو وہ کہے گی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس لیے بیگم موجود نہ ہو تو بھی غلط ہے, لیکن اس کا توبہ کا آپشن ہے, ٹھیک ہے نا. بیگم کی موجودگی میں وہ جب بھی آپ اس کے ساتھ ہوگے وہ ہمیشہ آپ کی پہ نظر رکھے گی. اور وہ بڑی خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں اس معاملے میں, وہ شو ایسے کرتی جیسے ہم نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ پورا دیکھ رہی ہوتی ہیں. جیسے کوئی لڑکی آئے گی, خاتون آئے گی نا سامنے سے, کوئی بغیر اسکارف کے, فوراً اس کو اپنے پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں بندہ کدھر دیکھ رہا ہے. یہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں, یہ پورا ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, سمجھ رہے. تو گھر والے بھی تھے, تو وہ دو لڑکیاں تھیں, وہ گلشن اقبال کی, وہ آ کے کہنے, بلکہ شاید ڈیفینس کی تھیں, وہ کہنے لگی کہ ہم نہیں جاب کرنا چاہتے. ہماری خاندان کی جتنی خواتین ہیں اور لوگ ہیں ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں کہ جاب کرو جاب کرو جاب کرو. حالانکہ ان کے بیان سے پتہ چلا کہ ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور مالدار فیملی سے ان کا تعلق. تو میں نے کہا کیوں فورس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم ذہنی طور پر اس کو کہلیں, حالانکہ وہ نہ پردہ کرتی نہ کوئی نماز کی بہت زیادہ پابند, لیکن ہمارا ذہن اس کو قبول, دونوں بہنیں تھیں, ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ اگر ہم نے جاب کی تو ہمارے لیے جو رشتہ آئے گا وہ ہماری جاب دیکھ کے آئے گا, اور ساری زندگی پھر ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ. کتنی اللہ نے سینس دی. میں نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی خاندانی خواتین ہیں, خاندانی بچیاں ہیں, جو اتنی سوچ جس کی طرف آج بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ذہن نہیں جا رہا. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جو کلچر پھیل رہا ہے, مجھے وہ جانتی تھی یوٹیوب کے حوالے سے, کہ یہ جو کلچر پھیل رہا ہے نا خواتین میں جاب کا, انہوں نے کہا ہم ایجوکیٹڈ ہیں, بہت اچھی تنخواہ پہ ہم جاب کر سکتے ہیں, کھڑے کھڑے جاب ملے گی, لیکن آپ اللہ کا واسطہ ممبر پہ آواز اٹھائیں کہ یہ جاب کا کلچر خواتین کو برباد کر رہا ہے, مردوں کو اپاہج بنا رہا ہے یہ. کیونکہ جب جاب سب کریں گی تو مردوں کو پھر ایسی بیوی چاہیے جو کیا کرنے والی ہو. تو اس نے کہا پھر ہم شوہر کے گھر, اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر جائیں کیوں جب وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے تو اپنے پھر جو واقعات میں نے صبح شام ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ کیسز صرف اتنے نہیں ہیں جتنا آپ بیان کر رہی ہیں کہ جاب کروا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں مرد اپاہج ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, اور ایک آدھ بچہ ہو جائے نا پھر عورت کی مجبوری ہے شوہر کے ساتھ رہنا, پھر عورت کی مجبوری ہے. تو اب اگر کوئی بچی کہے گھر میں کہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے تو اسے کیا تانے ملیں گے؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا, تمہاری تو اتنی اچھی تم تنخواہ, تم شوہر کے مجبور کیوں ہو رہی ہو ہیں, یعنی تم شوہر کی آمدن سے کیوں کھاؤ گی, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. فیملی سسٹم تو برباد ہو جائے گا بھائی, پھر اپنا ہی کھانا اپنا ہی کمانا ہے سب نے. تو ٹھیک ہے پھر گھر ور توڑ دو, اس کو کرائے پہ دے دو, گھروں کو ہوٹل بنا کے کرائے پہ دے دیں. بیگم صبح جاب پہ نکلے وہ اپنا کمائے, آپ صبح جاب پہ نکلیں آپ اپنا کمائیں, سمجھ رہے ہو. اور پھر آپ ان سے بولا کریں کہ کہیں بھی ملاقات کر لیں, کیا خیال ہے, یہ گھر کرائے پہ دیں, اچھا رینٹ پہ چلا جائے گا, یہ بھی کمائیں آپ, آدھا آدھا یہ بھی بانٹ لیا کریں. جب کمانا ہی اصل چیز ہے, گھر بار کچھ نہیں ہوتا,
تو پھر کمائیں کمائیں کمائیں, جہاں اللہ موقع دے ملاقات کر لیا کریں, سلام دعا کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. ورنہ قائد اعظم کا مزار تو لوگوں نے ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے, آپ اسلامی ڈیٹ لگائیں, آپ بیگم کے ساتھ وہاں ملاقات کیا کریں, ہیلو ہائے کر لیا کریں. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ پراپر گھر ہونا, اور بچوں کو آپ اس میں جمع کرا دیں. آج کل جو ایک ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بچے بھی پال لیتے ہیں, تو وہاں پیسے جمع کرا دیا کریں, ہفتے میں بچوں سے بھی مل لیا کریں جا کے. تو ہفتے میں کبھی ایک آدھ دن میرا خیال ہے کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیں, وہ سستا پڑے گا. بڑا بہترین مشورہ دے رہا ہوں میں. تو اس سے پیسے بچ جائیں گے اور دونوں ہنسی خوشی بولو بھائی زندگی گزار. لیکن بڑھاپا بڑا خطرناک ہوگا, کیونکہ بچوں کو گھر نہیں ملے گا, ان کو اماں اکثر شارٹ ملیں گی مارکیٹ سے. ماں کا تو بچپن میں ہی ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب گھر میں آتے تھے اسکول سے, سب سے پہلے امی کہاں ہیں. امی اگر کہیں اڑوس پڑوس میں اٹھا کے نا چیزیں اٹھا کے پٹکتے تھے. بچے کو ماں چاہیے بھائی ہر وقت, اور پھر یہی یادیں بچپن میں باقی رہ جاتی ہیں. وہ صبح آفس جا رہی ہے اور وہ شام کو آ رہی ہے, یہ بھی صبح چلے گئے, تو یہ بچے پھر اول تو اسی وجہ سے بچے پیدا ہی نہیں ہوتے, پھر گھر ہی نہیں بنتا. ہوتے ہیں تو وہ کہیں اور رکھوا دیے. تو میں نے ملیشیا میں دیکھا لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ہوٹل میں نا, فش, ہم لوگ بھی وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے فش کھا رہے تھے, تو ہمارے سامنے کچن ایک لڑکی بیٹھی ہوئی, وہ فش بنا رہی ہم لوگوں کے لیے, وہ صبح سے پتہ نہیں کہ, اور اس کا بچہ واکر میں قریبی. میں نے کہا ان کمبختوں کو دیکھو, جو عورت گھر میں صرف اپنے شوہر اور بچوں کے لیے فش پکائے یہ ظلم ہے, اس کو کہتے ہیں قید خانے میں ڈال دیا. اور جو بیچاری بچہ بھی پال رہی ہے اور وہ بچہ تھوڑی تھوڑی میں روتا تو واکر ہلاتی, اور صبح سے سینکڑوں لوگوں کے لیے فش بنا چکی ہے, یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے عورت کے اوپر. او بھائی اس کو آرام سے بولو تم گھر میں بیٹھو, تم بچے پالو, فش پکانا اور کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ فشنگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم تمہیں لا کے گھر میں کھلائیں گے. لیکن اس قسم کی باتوں کو لبرل لوگ پاگل پن اور دیوانہ پن کہتے ہیں یہ پرانے زمانے والی باتیں, یہ مولوی لوگ زمانے کے حساب سے چل ہی نہیں سکتے. تو جو تانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, آج وہ تانا براہ راست نبی کو تو نہیں دیا جا رہا, لیکن نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے والوں کو مجنون اور دیوانگی کا تانا آج بھی دیا جا رہا ہے. تو جیسے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں, اسی طرح یاد رکھو قلم اور اس کی تحریریں اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جو نبی کو فالو کرنے والے ہیں وہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. کیسے گواہ یہ میں بتاتا ہوں, پھر ابھی تو وقت بہت لمبا ہو گیا, میرا خیال ہے پھر اگلے ہفتے اس موضوع کو چھیڑتے ہیں, کیا خیال ہے؟ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو قلم اور تحریریں اس بات پر آج بھی گواہ ہیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں تھے, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بھی دیوانے نہیں ہیں. مختصر سی بات کر دیتا ہوں تاکہ ٹاپک مکمل ہو جائے. جو قلم سے اسلامی قانون لکھا گیا ہے ریٹن فارم میں, آج بھی اس قانون کو پڑھ کے دیکھو, اس کا آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس قانون کو فالو کرنے والا دیوانہ کہاں سے ہوگا؟ بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو اسلامی قانون شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے, جو نبی پر قرآن نازل ہوا اور نبی کی حدیثیں ہیں وہ فقہ کی شکل میں کتابوں میں محفوظ ہے نا, ریٹن فارم میں. تو ہر اسلامی فقہ کی کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ طہارت کے باب. جب بھی کوئی پورے اسلام کو فالو کرنا چاہے, پورا مولوی بننا چاہے یا پورا مسلمان بننا چاہے, مولوی اصطلاحی معنی میں نہیں یعنی حقیقی معنی میں, یا پورا مسلمان بننا, آپ مولوی سے ایک لفظ سے نفرت ہے تو پورا مسلمان بننا چاہے, تو اس کو سب سے پہلے کیا کتاب کیا بتائے گی؟ جو اسلامی قانون کی کتاب الطہارہ, طہارت کا باب. اس کو یہ بتایا جائے گا کہ جسم سے ناپاکی دور کیے بغیر نماز نہیں ہوتی, دانتوں کو کیسے پاک رکھنا ہے, لباس کو کیسے صاف رکھنا ہے, اندر کی باڈی کو کیسے پاک رکھنا ہے, غسل کے کیا احکام ہے. کیا پاگل لوگ ایسی تعلیم سکھاتے ہیں بھائی؟ صاف ستھرے رہنے کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ طریقے آج تک گوروں کے پاس نہیں ہیں. گورے نہیں جانتے غسل جنابت کیا ہوتا ہے, طہارت کیا ہوتی ہے. ان کے ہاں کلین کا لفظ ہے, نیٹ اینڈ کلین. یہ طہارت کا ترجمہ
نہیں ہے. یہ پاکی کا ترجمہ, یہ صفائی کا ترجمہ تو ہے, پاکی کا نہیں ہے. طہارت کا لفظ انگلش میں ہے ہی نہیں. یار کیا ہو گیا, آپ بول لیا کرو نا. کہہ رہے نہیں بالکل بھی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے مفتی صاحب. لفظ ہی نہیں ہے یہ ان کی ڈکشنری میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو دنیا میں صفائی ستھرائی کا, یہ گورے خود لکھتے ہیں کہ ہم نے صفائی ستھرائی کہاں سے سیکھی ہے, مسلمانوں سے سیکھی ہے. میں نے ایک گورے کی تحریر خود پڑھی ہے, اس نے کہا اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی اور غلاظتوں کا ڈھیر ہوتی, کیونکہ انسان انسان سے سیکھتا ہے. دیکھو اب لوگ یورپ سے صفائی سیکھتے ہیں نا, ویسے آپ ان کو صفائی پر پورا بیان کرتے نہیں ہوں گے. جب یورپ گھوم کر آتے ہیں یار روڈ ایسے صاف, یار پیک پھینکنے پر پابندی, پھر یہاں آئیں گے تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ گندگی. تو انسان انسان سے سیکھتا ہے. تو گوروں نے کہاں سے سیکھی ہے, یہ اسلام سے, مسلمانوں سے سیکھی ہے. وہ الگ بات ہے پھر مسلمانوں نے پان کی پیکیں اور گٹکے دیواروں پہ پھوڑ پھوڑ کے وہ اسلامی تعلیمات ہی کو مس کر دیا. تو کتاب الطہارہ سے پتہ چلے گا کہ ان احکام کو فالو کرنے والے دیوانے نہیں ہیں. پھر نماز ہے, پھر اللہ اور مخلوق کے حقوق. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے, نماز. نماز کا طریقہ جو قلم سے لکھا گیا ہے, اتنا خوبصورت طریقہ عبادت کا دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. کمپیئر کر کے دیکھ لیں آپ, یوٹیوب پہ لکھیں کہ مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ اور دیگر مذاہب کا, لکھ لیں آپ مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور دیگر مذاہب کی, آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے, آپ کہیں گے یار ایسا خوبصورت عبادت کا طریقہ یہ کسی پاگل اور دیوانے کا پیش کردہ نہیں ہو سکتا. فجر کی نماز دیکھو, ٹائم دیکھو کتنا پیارا وقت ہے. صبح اٹھو, دانت صاف کرو اور پھر وضو کر کے ہاتھ باندھ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا, پھر سورہ فاتحہ کر کے دعا مانگے گا, پھر اس کے بعد اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی تلاوت کرے گا. اس کلام کے احکام بڑے زبردست ہیں. پھر رکوع کرے گا, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو سب سے زیادہ عظمت والا. پھر کھڑا ہو جائے گا سجدے میں جانے کے لیے, ربنا لک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے. پھر سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی پاک زمین پہ, پاکی ضروری ہے, صاف ستھری ہو, پاک زمین ہو, وہاں سر رکھے گا اور کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. رب کی عبادت کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی بنا سکتا ہی نہیں ہے. پوری نماز کو دیکھ لو آپ, نماز کے اوقات کو دیکھ لو, پھر اس میں حج ہے, رمضان کے روزے ہیں, ہر چیز کو دیکھ لو. پھر اس کے بعد فقہ کی کتابوں میں حقوق العباد کا چیپٹر شروع ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلے کیا ہیں, خرید و نکاح اور طلاق کے احکام. اتنے بہترین احکام دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں. اس میں مرد پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا ہے. مہر مرد دے گا, نان نفقہ مرد کے ذمے ہیں, تبتغوا باموالکم, رہائش دینا مرد کے ذمے ہے. بہت سارے احکام ہیں. زنا پر پابندی لگائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد خرید و فروخت کے احکام ہیں, سود پر پابندی جو معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بہت سارے احکام بیع و شراء کے دیے. تو یہ سارے احکام جب آپ پڑھیں گے بھائی, ان احکام کو فالو کرنے والے دنیا کے مہذب ترین لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کو فالو کرے گا. پاگل اور مجنون اور دیوانے, دقیانوس اور پرانے نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو پھر جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے چل رہے ہیں, گٹکا بھی تو ٹھیک ہے نا, گٹکے بھی دکان ہے, گٹکے کھانے والے کیا انسان نہیں ہوتے؟ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا یار یہ کرو تو وہ کرو, تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جو یہ نہیں کرتے کیا وہ انسان نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی انسان تو ہیروئن پینے والے بھی ہوتے ہیں. اور نشے پر پابندی لگائی اسلام نے. اسلام نے سب سے کم ریشو شراب کا کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. یہ اسلام کی وجہ سے ہے, حکومت کی قانون کی وجہ سے تھوڑی ہے. ورنہ شراب تو جگہ جگہ بک رہی ہے, لوگ خرید رہے ہیں, تو اسلام نے یہ روکا ہوا ہے. آج بھی یورپ اور مغربی ممالک شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے, نہیں ممکن نہیں ہے اس سے بچنا. بہت ساری ابھی میں چلوں گا تو یہ تمام جو ریٹن فارم میں قلم کی تحریر سے جو لکھا گیا
قانون اسلامی, اس قانون کو آج بھی دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. معیشت کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے اس سے بہتر کوئی لا ہو نہیں سکتا. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اس لا کو فالو کرنے والے مجنون اور دیوانے نہیں ہو سکتے. لہذا جو لبرل لوگ ہیں اور لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, صبح و شام مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ قوم کو ترقی سے روک رہے ہیں, تو بھائی آپ کے دماغ میں فطور ہے. آپ اگر قلم اور قلم سے لکھی ہوئی تحریریں پڑھو, اسلامک لا پڑھو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بہتر قانون دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کہ امریکہ میں ایک خاتون کو میں نے وراثت کا کچھ مسئلہ بتایا, لکھ کے بھیجا, تو وہاں امریکہ میں ایک وکیل بڑی حیران ہوئی کہ اتنا بہترین وراثت کا قانون کہ تمہارے مرنے کے بعد فلاں کا اتنے %, باپ کا اتنے %, ماں کا اتنے %, بیٹے کا اتنے %, یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ کون سی اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے؟ اس نے کہا اسمبلی میں نہیں, اسلام کہہ رہی ہے. تو ہم نے پاکستان میں مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھا ہے, انہوں نے اکارڈنگ تو شریعہ یہ بتایا, اسلام میں یہ ہے. اس نے کہا 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا, اتنا بہترین. وراثت کے قانون اتنے خوبصورت ہیں, اتنے بہترین ہیں, اس سے بہتر ہو نہیں سکتے. ایک ایک چیز اگر آپ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا ہے جب بینکنگ پہ زوال آیا پوری دنیا میں, اسلامک بینکنگ پہ نہیں آیا, کیونکہ اس میں رقمیں اس طرح سے داؤ پہ لگتی نہیں ہیں, اور اس طرح سے قرضہ ہے نہیں کہ قرضہ دے کے بھول جاؤ, نقصان میں جائے فائدے میں جائے, مجھے تو اتنا پروفٹ چاہیے, ایسا نہیں ہے اسلام میں. تو ایسی چیز, ایسا قانون پیش کیا کہ اس کو فالو کرنے والے مجنون اور دیوانے نہیں ہو سکتے. اور آخری بات, ناراض تو ہوں گے آپ لوگ, یہ جو 4 شادیوں پہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نا, یہ پاگل ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں. ڈیبیٹ کرو, کسی کے میرے سامنے لا کے بٹھاؤ یا کسی مذہبی اسکالر کے سامنے, وہ ایسے سوالات آپ سے کرے گا اس بارے میں کہ آپ کہو گے اس میں بھی اسلام زندہ باد, اسلام کو سلام ہے کہ اس نے ان معاشرتی برائیوں کا ایسا حل دیا جو آج بھی کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے حل. وہ بیٹھ کے فتوے جھاڑنا, کمنٹس کرنا آسان. ایک صاحب نے مجھے کہا فلاں بزرگ کا بیان سنا کرو, بڑا پیارا بیان کرتے ہیں, کبھی شادیوں وادیوں اور یہ 4 اور 3 اور یہ بات ہی نہیں کرتے, جنت اور جہنم کی بس. تو جنت اور جہنم میں جانے کے لیے پہلے جنت میں وہ قانون کو تو فالو کرو. جو مسائل قوم کے چل رہے ہیں اس وقت, جس طرح سے عورتیں عذاب کا شکار ہیں, بتاؤ کیا بیٹیاں پیدا ہوتے ہی لوگ پریشان ہونا نہیں شروع ہو گئے؟ اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ جو نالائق بہنوئی ہے, داماد ہے, چرسی ہیروئن چی مارتا ہے, پیٹتا ہے, لوگ برداشت کیوں کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد شادی کہاں کریں گے ہم اس کی؟ صحابہ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں تو ایسا ظلم ہو رہا ہے, عورت آتی تھی نبی کے پاس, یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں ہے, میری علیحدگی کروائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو مشورہ دیتے, بھائی چھوڑ دو اس کو. آج عورت جو مظلوم عورتیں ہیں, بہت سی ڈرامے بھی کرتی ہیں, شوہر پہ ٹوپیاں گھما کے اس کو بیڑا غرق کر دیتی ہیں. اس کا بھی عدالت نے حل غلط سوچا ہوا ہے, کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا عدالت میں. کوئی عورت پہنچ جائے, خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں اس کو, فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا صحابی کو چھوڑ دو. تو وہ عورت طلاق لینے پر آمادہ کیوں ہوئی؟ ان کو پتا تھا مجھے اس سے اچھا رشتہ مل جائے گا. شوہر میں کسی وجہ سے کوئی فالٹ تھا, بلا وجہ طلاق لینا حرام ہے عورت کے لیے, ناجائز ہے. واقعی کوئی ایسی وجہ ہے, نہیں آ رہا, تو ان کو پتا تھا بھائی طلاق لے کے میری شادی کہیں ہو جائے گی. اب شوہر سگریٹ سے جلاتا ہو, صحیح ہے نا, جوتے مارتا ہو, حتی الامکان لڑکی کے ماں باپ بھی کہتے ہیں وہیں جاؤ, وہیں مرو, وہیں دفن ہو جاؤ. اتنی مصیبت سے یہ ٹینشن ہم نے اپنے سر سے اتاری تھی, یہ ٹینشن لے کے دوبارہ نہیں آنا. پھر وہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں, وہ زہر کی بوتلیں پی رہی ہیں. لبرل لوگوں کے پاس اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ان کو جاب کراؤ, اور شادی کوئی معاشرے کی ضرورت ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ آپ کی فزیکل باڈی کی ضرورت ہے, وہ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کا حل کہتے ہیں کہ نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, جائے بوائے فرینڈ سے منہ کالا کرے, یہ ان کے پاس حل ہے, تاکہ جو تھوڑا بہت فیملی سسٹم ہے وہ بھی کیا ہو جائے, برباد. جب خاندان ختم تو پھر اپنے بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو خاندان ہوتے ہیں جس میں داماد بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, بیٹے بھی ہوتے ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں. فیملی ختم, بس وہی حشر ہوگا, گھوڑے گدھے والا حشر ہوگا جو دنیا جس طرف جا رہی ہے. اس کا واحد حل کس نے دیا تھا؟ اسلام نے. اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں انگریزوں کے 100 سال پرانے والے انگریزوں کے حوالے دیے ہیں. گوروں نے لکھا ہے, میں نے پوری حوالوں کے ساتھ, انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ کو اسلام کا 4 شادیوں والا نظام لینا پڑے گا. انگریز لکھ رہے ہیں, ان کے ماہرین, کہا وہ خوشی سے لے لے تو بھی, ورنہ اسے مجبور ہو کر اس طرف آنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ورنہ اس نے 100 سال پہلے انہوں نے کہا جن مسائل سے ہماری عورتیں دوچار ہیں یہ اور زیادہ تباہی کی طرف جائیں گی. ایک پادری نے لکھا 100 سال پہلے کہ برطانیہ کے بارے میں کہ کسی لڑکی کی منگنی ہو جائے نا وہ اتنا خوش ہوتی ہے, انگوٹھی دکھاتی پھرتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے, خوشی پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ لڑکیاں شادی کی امیدیں ان کو ختم ہو چکی ہیں. یہ 100 سال پرانے کا برطانیہ بتا رہا ہوں میں. تو اس پادری نے عیسائی ہو کے لکھا کہ یہ اسلام کا آپ کو 4 والا نظام بولو بھائی لینا پڑے گا. تو کوئی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آج دنیا میں چیلنج کیا جا سکے. اسلام کے پاس ایسی پاور, ایسی طاقت ہے, سود کے بارے میں, زنا کے بارے میں, شراب کے بارے میں, وراثت کے حکام کے بارے میں اور عبادات کا جو نظام دیا اس کے بارے میں, ہر چیز میں اسلام کیا ہے, سپیریئر ہے. وہ دلائل کی دنیا میں اپنا لوہا بولو بھائی منوا سکتا ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ میرے سامنے ٹھہرنے والا کوئی بھی نہیں. تبھی سب سے زیادہ جیلیسی کس سے ہے؟ اسلام سے ہے دنیا. تو یہ جو اسلام ریٹن فارم, یہ تو سب چیزیں ریٹن میں ہی آئی ہیں نا, ہمارے پاس کتابوں سے پہنچی ہیں. تو یہ ساری کتابیں اس بات پر گواہ ہیں, قلم اور اس سے لکھنے والی تحریریں, کہ جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں دنیا کے ذہین ترین اور سمجھدار ترین لوگ ہیں, وہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اللہ کرے یہ بات سب کی عقل میں آ جائے. اچھا میرے بھائی, اس منظر چینل میں سوال کیسے پوچھا جائے؟ وہ وہیں اسی چینل میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کیسے پوچھا جائے. اپنا ایسا شخص جس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہے, اگر وہ کوئی دینی کتاب سیرت وغیرہ کی لکھے اور کسی عالم سے تخریج لکھوانا چاہے تو کیا اس کی کتاب بھائی صحیح ہے؟ اگر کتاب اچھی ہے تو وضع قطع دھوتی بنیان میں بھی اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو مان لینی چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی چڈی بنیان میں آ کے کہتا ہے نماز پڑھو اور لکھ کے دے دیتا ہے کہ پڑھو, تو آپ کہہ رہے ہو کیونکہ اس کی وضع قطع اچھی نہیں ہے لہذا اس کی لکھے ہوئے کا اعتبار کیا ہو گیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ آپ کو چڈی بنیان میں آیا اس نے لکھ کے دیا کہ نماز پڑھو تو آپ بھی اس کو لکھ کے بھیجیں کہ پراپر ڈریس پہنو آپ, یہ آپ اس کو ضرور. تو جن صاحب نے وضع قطع اچھی نہیں ہے کتاب اچھی لکھی ہے تو آپ ایک کتاب ان کی وضع قطع پہ لکھ دیں اس کتاب کا بائیکاٹ نہ کریں آپ. بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو. مفتی صاحب ایڈمن آج کی تاریخ پر پچھلے ہفتے کا بیان اپلوڈ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ پھر کیا میڈیکل انشورنس کروانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اس پر میں آس مفتی طارق مسعود پر وضاحت سے دلائل سے وہ ریکارڈ کروں. میری کزن مجھ سے ہاتھ ملاتی ہے, جب میں منع کرتا ہوں تو کہتی ہے کسی کا دل توڑنا گناہ ہے. بالکل ہاتھ ملانا جوان کزن کے ساتھ جائز نہیں ہے, اس کا دل ٹوٹتا ہے, 100 دفعہ توڑیں اس کا دل, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دل توڑنا ایسے موقع پر آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہے, اور اس کا کریڈٹ آپ کو جب ملے گا جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کا دل میری خاطر توڑ دیتا ہے, پھر وہ آپ سے محبت کرے گی. پھر جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے ان کو پتہ چلے گا ہمارے ابا کسی نامحرم لڑکی سے ہاتھ نہیں ملاتے, دل توڑ دیتے ہیں, یہ ہماری اماں سے وفا کرتے ہیں. تو پھر ان بچوں کا جو دل جڑے گا اور آپ کی بیگم کا جو دل جڑے گا وہ اس ٹوٹنے سے 1000 گنا بہتر ہے جو کزن کا ٹوٹا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر اس کزن کو بھی سمجھا دیں کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی نا, پھر آپ کا شوہر جب اپنی کزنوں سے ہاتھ ملا کے ان کا دل جوڑے گا, پھر آپ نہ کہنا کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اپنے میاں کو کہنا جو انٹی فری ہونے کی کوشش کرے دل جوڑنے کے لیے اس سے فری ہو جایا کریں. سمجھتے ہیں؟ بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ. حرام ہے, ناجائز ہے. مفتی صاحب آپ اپنے مریدوں کے لیے خصوصی ملاقات کا کوئی دن طے کریں آپ بیان کے علاوہ. بھائی میں نے ایک دن رکھا تھا, اس میں رش اتنا ہو گیا تھا کہ میرے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا, تو اس لیے بس اسی طرح ہم نے عثمان بھائی کا نمبر دے دیتے ہیں, ہم ان سے رابطہ کریں, کوئی معقول وجہ بیان کریں تو میں ضرور ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, کیونکہ ہمیں بھی ملاقات سے خود بھی مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. بڑے بڑے قیمتی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں پردے کا حکم حضرت عمر کے کہنے پر آیا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرف رجحان نہیں تھا اور اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا کہ مولوی لوگوں نے بنا لی ہے. پردے کا حکم حضرت عمر کے مشورے پر آیا, مگر آ گیا. جب آ گیا تو ہمارے لیے کیا بن گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دیتے تھے, اپنی رائے سے نہیں کرتے تھے. حضرت عمر کی رائے تھی کہ ہونا چاہیے, آپ نے فرمایا جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں کیوں, پھر اللہ نے حکم بنا کے نازل کر دیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پہلے ہی نازل کر دیتا, تو بھائی اللہ نے حضرت عمر کی فضیلت بھی بیان کرنی تھی نا. کیا خیال ہے کہ جو میری چاہت ہے وہ پہلے میں نے
عمر کے ذریعے ہائی لائٹ کر دیا اس کو. تو حضرت عمر کی بھی اللہ فضیلت بیان کرنا چاہتا تھا, اور بہت سارے احکام حضرت عمر نے کہے اور وہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہو گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. اچھا میرے بوئی, اگر لبرل لوگ اتنے عیاش ہوتے ہیں تو دنیا کے ہر شعبے میں مولوی سے آگے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مولویوں کا شعبہ یونیورسٹیاں ہے ہی نہیں. دنیا کے شعبوں میں آگے ہوتے ہیں نا, تو دنیا کا شعبہ تو مولویوں کا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر انجینئر اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو میڈیکل سائنس میں اتنے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اور بھائی وہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. جو مولویوں کا شعبہ ہے اس میں وہ آپ سے آگے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ جو علماء کا شعبہ ہے اس میں وہ آپ کسی ڈاکٹر سے وراثت کے مسائل پوچھیں, پتہ ہے اس کو؟ طلاق کے مسائل پوچھیں, پتہ ہے؟ آپ اسے سود کے احکام پوچھیں, پتہ ہے اس کو؟ نماز کا طریقہ پوچھیں, پتہ ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی کسی مولوی سے پوچھو. تو اگر مولانا صاحب دنیا میں آگے نہیں ہیں, دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا, بزنس کرنا نہیں آتا ان کو, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ان کو ان کی فیلڈ کا نہیں آئے گا تو یہ عیب کی بات ہے. یہ تو اصولی جواب ہے. دوسری بات یہ کہ اتنی بات ہم بھی مانتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کو دنیا کے لحاظ سے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے. آپ جب تک معاشرے کی چالاکیوں کو اور لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے, آپ لوگوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے. اور اس گائیڈنس کے لیے کچھ اس تعلیم سے شدھ بدھ ہونا ضروری ہے جو ہر طبقہ حاصل کر رہا ہے. اسی وجہ سے ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا ہے, وزیر اعظم نے جو بار بار کہا ہے نا کہ یہ تعلیمی نظام جو الگ الگ مدرسوں کا بالکل الگ, یونیورسٹیوں کا بالکل الگ چل رہا ہے, ہم اس کو ختم کریں گے. تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس حد تک وزیر اعظم کی تائید کی ہے کہ کسی حد تک ابتدائی تعلیم سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے. ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ مدرسے میں جو بچہ جاتا ہے وہ درجہ اولا سے پڑھتا ہے, اس کو پہلی دوسری تیسری جماعت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ خالص عربی تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کو نہ میٹرک کیا اس نے, نہ 8ویں کا پتہ, نہ 7ویں کا پتہ, نہ انگلش کا پتہ اس کو, نہ میتھمیٹکس کا پتہ. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاتا, اس کے قوم کی ترجیحات ہی پتہ نہیں ہوتی. تو اگر میٹرک تک تعلیم سب کی ایک جیسی ہو, دینی مدارس میں میٹرک تک اصلی تعلیم سکھائی جائے, سمجھ رہے ہیں, اور یونیورسٹیوں میں بھی میٹرک تک اسکولوں میں میٹرک تک تو ہوتی ہے. میٹرک کے بعد پھر جیسے مختلف شعبے ہوتے ہیں, آپ نے سائنس میں جانا ہے, آپ نے آرٹس میں جانا ہے, پھر سائنس میں میڈیکل سائنس میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے, تو جیسے شاخیں بنتی ہیں تو ایسے ہی علماء کی بھی ہونی چاہیے. بھئی آپ نے عالم بننا ہے تو آپ ادھر آ جاؤ. جو بیچارے گاؤں سے ہمارے مدارس میں لڑکے آتے ہیں, اسکولوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا ان کو, تو وہ جب بالکل خالص دینی علوم پڑھتے ہیں تو علم میں تو ماشاءاللہ بہت آگے ہوتے ہیں, لیکن معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاتے. ان کو قوم کی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے, ان کی نفسیات ہے کیا, ان کی دکھتی رگ ہے کیا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان کو کسی حد تک دنیاوی علوم سے آراستہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر ایک فتویٰ تو میں یہ دیتا ہوں, میری کیا اوقات, بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ انگلش کو ایسے مدارس میں لازمی کر دینا چاہیے جیسے عربی سیکھنا لازم ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پہلی یعنی درجہ اولا سے انگلش ہو, یہ نہیں کہ بعد میں جا کے کورسز کر رہے ہیں, وہ بات نہیں آتی. ایسا انگلش کو اتنا مسلط کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے او لیول اسکولوں میں, تاکہ جب بچہ عالم بن کے فارغ ہو تو انگلش فر بولنے کی اس کو صلاحیت ہو. کیونکہ اس زمانے میں انگلش آئے بغیر آپ بہت سی معلومات پر مطلع بھی نہیں ہو سکتے. انٹرنیٹ پر جو ریسرچ ملتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ انگلش میں ہے, اردو میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر جو قوم جہاں کو جا رہی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ وہ انگلش ہے. یونیورسٹیوں میں تقریریں انگلش میں ہو رہی ہیں. تو یعنی معاشرہ جس طرف کو جا رہا ہے تو بہتر ہے نا کہ آپ دوڑ لگا کے پہلے وہاں پہنچ جاؤ, بجائے اس کے کہ جب وہ وہاں پہنچ کے آگے نکل چکے ہوں گے پھر آپ سوچو گے اچھا ہمیں بھی چاہیے کہ وہ جہاز پہ سوار ہونے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کوئی فلائٹ پکڑ کے پہنچ جائیں. اب تک ہم کس پہ آ رہے تھے؟ گدھے پہ آ رہے تھے. تو یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مدارس میں چینجنگ کی ضرورت ہے. اور یہ میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے بھی چند دن پہلے بیان میں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو پھر جیسے چل رہے ہیں بالکل ویسے ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ماں باپ سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا پہلے دنیا پڑھا دو,
انٹر شنٹر کرا دو, میٹرک کرا دو, انٹر کرا دو, تھوڑا سا پھر آگے کہاں لے کر آؤ اس کو. اور پھر ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں تو اس کا بڑا اہتمام ہے. جو علماء بھی فتوے کا کام سیکھتے ہیں معاملات میں, خرید و فروخت میں, ان کے لیے اکنامکس پڑھنا لازمی ہو گیا ہے. جامعۃ الرشید ان کو خود ایم اے اکنامکس کرواتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اب ہمارے شاگردوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ, تو وہ ان کو اکنامکس باقاعدہ یعنی پراپر طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. تو ایم اے اکنامکس میں وہ کرتے ہیں. خود جامعۃ الرشید الحمدللہ انگلش لینگویج کورس کروا رہا ہے. تو یہ جو بعض حکمران کہتے ہیں کہ دینی مدارس دنیاوی تعلیم سے بالکل دور ہیں, اب سارے مدارس ایسے نہیں ہیں. بہت سے مدارس نے ایسا اچھا ایجوکیشن سسٹم جن میں جامعۃ الرشید اور بھی بہت سے مدارس ہیں. اور یہ تحریک اصل میں شروع کی تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ علماء کو دنیاوی علوم سے آراستہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ان کی بہت پہلے سے یہ سوچ تھی. انہوں نے کہا ورنہ آپ معاشرے سے پیچھے رہ جاؤ گے. تو اس کے ہم یقیناً قائل ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی بہت سے مدارس ہیں, وہ الحمدللہ دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مفتی صاحب جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کا نماز جنازہ ہوگا؟ نہیں, نماز جنازہ نہیں ہے. مفتی صاحب جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفہ و مذاق کرتے ہیں اس کا جواب دیں. بھائی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی فحش لطیفے تو نہیں ہم سناتے, کوئی بیان کے درمیان میں کوئی ہنسی مذاق کی بات آ جاتی ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں خشوع و خضوع کے لیے نماز میں ایک طرف دھیان ہونا کیسا ایسا ہے؟ تو ہماری نمازوں میں بہت خیالات آتے ہیں. دیکھو بھائی بچوں کو ذرا کنٹرول کریں. نماز میں دھیان لگانا فرض ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے کوشش کریں توجہ دائیں بائیں نہ جائے, پھر بھی جاتی ہے تو معاف ہے, اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اپنے قیمتی وقت میں لگا, عام لوگوں کو وقت دیں, بتا دیا. اس کا جواب پہلے نوکری تھی اسکول سے فارغ ہو کر, بھائی ویسے ٹائم کم میں مقابلہ سکتے ہیں نا. گھر میں نوکری تھی فارغ ہو کر, گھر میں دیر سے آتے تھے, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, نوکری چھوڑ 2 مہینے ہو گئے آنکھ نہیں کھلتی. خلاصہ میں آخر میں سنا دوں گا. فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, الارم دور رکھیں, اتنا پاورفل الارم ہو کہ محلے والوں کے جاگنے کا خطرہ اس سے. اور جب الارم بجے گا تو آپ بستر چھوڑ کر دور جا کے الارم بند کریں گے, تو اس سے کافی حد تک نیند آپ کی دور ہو چکی ہوگی. اس کے باوجود اگر دوبارہ جا کے سو گئے تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے, پھر پولیس ہی آپ کو اٹھا سکتی ہے. اگر عدت میں ہو عورت اور اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو تو کیا اس کے گھر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. عورت عدت کے دوران اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی. اگر عورت کا انتقال اس کے باپ سے پہلے ہو جائے تو کیا باپ کے مرنے کے بعد اس کے بچوں اور شوہر کو وراثت ملے گی؟ عورت کا انتقال اپنے ابا سے بھی پہلے ہو گیا تو پھر باپ کے مرنے کے بعد اس عورت کے بچوں کو وراثت نہیں ملے گی. بیٹے کا بھی یہی حکم ہے, بیٹے کا انتقال ابا سے پہلے ہو گیا تو پھر ابا کے جو بیٹے زندہ ہیں ان کو وراثت ملے گی. جو بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا اس کی وراثت ختم. جب اس کی ختم تو اس کی اولاد میں بھی وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں پھر وہ بھی یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو وراثت کا مدار اس پر نہیں کہ اس کا کیا ہوگا. وراثت کا مدار اس پر ہے کہ جو قریبی رشتہ موجود ہے تو دور والا بولو بھائی محروم. جب بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کو نہیں ملتی. وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہے, حاجت اور غربت پہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کروڑ پتی کو بھی اتنی وراثت ملتی ہے جتنی ایک غریب کو ملتی ہے. اب غریب کہے کہ 1 لاکھ میں میرا کیا ہوگا؟ 1 لاکھ میرے بھائی کو بھی مل رہا ہے, اس کے پاس تو کروڑوں ہیں, 1 لاکھ مجھے بھی مل رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, 1 لاکھ میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جتنا تمہارا ابا سے رشتہ ہے اتنا ہے بھائی, تو رشتے میں برابر, تو چاہے فرشتہ ہو یا جن ہو, جب رشتے میں برابر ہیں تو وراثت برابر ملتی ہے. کسی کمپنی کی طرف سے گاڑی کا لون ملا, یہ لون بغیر سود کے اور گاڑی کمپنی کا, لمبا سوال ہے یار, ابھی بہت تھک گیا ہوں, اگلے ہفتے دو. حدیث میں ہے کہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھ گئی تو غسل نہیں ہوگا. مرد ہو یا عورت, تو یہ خیال آتا ہے کہ بار بار داڑھی بھی رکھوں کہیں بال سوکھا. بھائی جان داڑھی رکھیں اور نہا دھو کے گھر سے واش روم سے باہر نکل آیا کریں. یہ جو وہم ہے کہ ایک بال یقیناً ایسے ہی یہ بال سوکھا رہ جائے تو غسل بھی نہیں ہوتا, وضو بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ پانی مگے سے یا شاور سے نہا لیتے ہیں تو گیلے ہو جاتے ہیں. ہاتھ بات اچھی طرح پھیل لیں جسم پہ, گیلے ہو جائیں گے آپ. پھر وہم نہ کریں کہ رہ نہ گیا ہو, اس وہم کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اور داڑھی بھی رکھیں آپ. یہ بتائیں معلومات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی ولی نازل ہونے والی سورہ الق تھی, آخری صورت کا نام بتائیں. آخری صورت کا, پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی, آخر کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں, پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی. بعض نے کہا یوم اکملت لکم دینکم, لیکن صحیح بات یہ کہ اس کے بعد بھی نازل ہوئی جو مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے. انسان اس خوف سے اپنی زوجہ کے قریب نہ جائے کہ غسل کرنا پڑے گا, اور اگر کہیں غسل میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھ گئی تو کیا ہوگا؟ پاگل ہے,
سمجھ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ پاگل ہے. تھوڑے دنوں میں ان کی بیگم خود ہی کیس کر دے گی. بھائی جان غسل تو غسل ہے یار, جاؤ نہاؤ, کیوں خوش رہ جاؤ گے؟ جب سارے جسم پہ پانی ڈال دیا, شاور کے نیچے بیٹھ گئے تو بھیگ جاؤ گے نا پورے. پھر یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے بال برابر جگہ خوش رہ جائے. تو یہ پاگل پنے کا علاج کرو, کیونکہ یہ نہیں کرو گے نا اور پاگل ہو جاؤ گے. میں وہمیوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, ان کے جتنے آپ ان کو سمجھائیں گے نا یہ اور وہم ان کا بڑھتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, درس قرآن کے بعد دعا کروا دیا کریں. بھائی سب لوگ بیان کے بعد دعا کرواتے ہیں, میں اس لیے نہیں کرواتا تاکہ اس دعا کو لوگ لازم نہ سمجھیں. تو اس لیے پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا رہنے دو جو بیان کے بعد دعا نہ کروائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دعا ضروری نہیں ہے. اور ویسے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتا ہوں, وہ بھی کافی ہے. کیا بے نمازی کا حلال کمانا حلال میں شامل؟ جی ہاں شامل. حلال جو کما رہا ہے تو بے نمازی بھی ہوگا تو حلال ہی کہلائے گا. اتوار والے دن عشاء کی نماز میں خاندانی طریقے سے تلاوت کر دیا کریں تاکہ نماز میں اچھی طرح دل لگے. میری خاندانی تلاوت یوٹیوب پہ موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی تلاوت ریکارڈ کروائیں. تراویحوں کی جو تلاوت ہے میری, آپ یوٹیوب پہ لکھیں مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ, تو میری سورہ مریم کی تراویح کی تلاوت موجود ہے, جو سننا چاہے سن سکتا ہے. اچھا, اگلے ہفتے نماز 7:45 بجے ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. مفتی صاحب انجانے میں قبلہ رخ تھوک دیا ہو یا پیشاب کر دیا ہو, انجانے میں کر دیا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. فرض نماز ادا کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دیں آپ, یا بیٹھ کے ہم پوری نماز کا طریقہ آپ پوچھ سکیں گے بھائی. بہشتی زیور ایک کتاب ہے, وہ خرید لیں, اس میں پورا نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے علاوہ دعا کرنا اور یا سورت پڑھ سکتے ہیں؟ سورت تو نہیں پڑھ سکتے, دعائے قنوت کے علاوہ دعائے قنوت تو پڑھیں, اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ والی دعا بھی پڑھیں. ربنا آتنا پڑھ لیں, جتنی چاہیں پڑھ لیں. زید نے بکر کی کوئی چیز چوری کی کر کے علی کو بیچ دی تو اس کی ملکیت زید کی ہوگی علی کی. اگر زید کو وہ چیز واپس آ جائے تو وہ علی سے خریدے گا. علی کو اگر پتہ ہے کہ زید نے یہ چوری کی چیز خرید کے دی ہے تو وہ اس کے لیے خریدنا حلال ہی نہیں ہے. اگر خرید لی تو واپس لوٹانا لازم ہے, تو جس کی چیز تھی اسی کی رہے گی. میرے بھائی کیا لکھا ہوا ہے یار, جائز اگر کروا دی. انشورنس کروانا جائز ہے, جائز نہیں ہے, ڈیٹیل میں بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. میری بیگم کیا لکھا ہوا ہے, بزنس آن لائن کرتی ہے جیسے جیولری وغیرہ کا, اور میری منتھلی انکم اچھی ہے, تو کیا اس کو کام کرنا؟ گھر میں بیٹھ کے اگر بزنس کر رہی ہے تو کرنے دو یار بھائی. آن لائن بزنس تو گھر میں بیٹھ کے ہوتا ہے نا, تو اگر آپ کے بیسک حقوق وہ ادا کر رہی ہے, اس میں کوتاہی نہیں ہو رہی, تو پھر اگر وہ بیچاری کما رہی ہے تو خام خواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں لگانا اچھا ہے. کمانے تو آپ کے بچوں کا ہی کام آئے گا نا. ہو سکتا ہے کبھی آپ غریب ہو گئے تو آپ کو بھی کھلا دے, ہو تو سکتا ہے نا. میں ایسی صورت میں بیوی کی آمدن کھانے سے منع نہیں کرتا کہ اتفاق سے کوئی حالات آ گئے, پھر تو بیوی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنے میاں پہ خرچ کرے. تو گھر رہ کر اگر وہ بزنس کر رہی ہے تو اس میں میرا خیال ہے اس کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. بلا وجہ کی خام خواہ کی بھائی گھر سے باہر میں فتنوں ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو یا گھر میں رہ کے سارا دن بزنس ہی کرتی رہتی ہے, بچوں پہ توجہ نہیں دے رہی اور آپ کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہی, پھر تو ٹھیک ہے, پھر منع کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کرنا چاہیے. میں عرصہ 3.5 سال میں گھر میں درس کا اہتمام کر رہی ہوں جس میں دینی کتب پڑھ کر سناتی ہوں. اب تک فضائل اعمال, دجال, ابو لبابہ صاحب, شہید کربلا, تقی عثمانی صاحب, مواعظ درد محبت جلد اول حکیم اختر صاحب اور ان کے دیگر متفرق مواعظ, تحفہ خواتین مولانا شیخ الہی بلند شہری ابھی جاری ہے, انوار البیان مولانا شیخ الہی بلند شہری ابھی شروع کی, اور فتح محمد قاری فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ قرآن پڑھتی ہوں اور اپنے محلے کی عورتوں کو پڑھ کر سناتی ہوں. اس کے علاوہ بھی تقریباً 3 سال سے مولانا مکی حجازی صاحب کے بیان سنتی ہوں اور انہی سے قصص الانبیاء, سیرت النبی, ازواج مطہرات, اسلام میں عورت کا مقام وغیرہ سنی ہے. کیا میں یہ صحیح کر رہی ہوں جبکہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں؟ میں پہلے مولانا اسلم شیخ شہید رحمۃ اللہ کے بیان نارتھ نازم آباد بلاک این میں جا کر سناتی تھی, لائیو سنتی تھی. اس کے بعد لاہور میں رہائش کے دوران مولانا صوفی اکرم صاحب کے بیان سنتی تھی. اب کراچی آ کر آپ کے بیان سنتی ہوں. پہلے میں عورتوں کے لیے فتوے بنوری ٹاؤن سے لیتی تھی, اب آپ سے سوال کرتی ہوں. بھائی اچھی کتابیں آپ پڑھا رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. حدیث کے لیے جو ہے نا سب سے بہترین کتاب ریاض الصالحین ہے. ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ ملتا ہے, اس میں ساری حدیثیں مستند ہیں. وہ زیادہ میری رائے کے مطابق وہ زیادہ اچھی کتاب ہے. ہم نے بھی اپنی مسجد میں 2 سال تک اس کی تعلیم کروائی ہے ریاض الصالحین کی, تو اس کو ایڈ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے.
خلا اگر ایک طلاق ہے تو کیا اس کے رولز بھی نارمل ایک طلاق والے ہوں گے؟ عام طلاق میں شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، کیا اس میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، خلا طلاق بائن ہے، اس میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ انٹرنیٹ اور میڈیا پر جو کامیڈی پروگرام اور ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے، ان سے عوام میں اخلاقیات ختم ہو رہی ہے، لوگ دوسرے کو تنگ کرنے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر اور تکلیف میں دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ جو پرینک وغیرہ کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے، ایک تو کامیڈی میں جو بے حیائی ہے، لڑکیاں اس طرح الٹی سیدھی کامیڈی کر رہی ہیں حیا کے بالکل خلاف، وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن کچھ کامیڈی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی بے حیائی والا کام نہیں ہوتا، جو پرینک ہوتے ہیں نا اکثر، اس میں کیا ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، لوگ ہاں ہاں ہو ہنستے ہیں، پھر اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے معافی مانگ لی اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو پھر یہ جائز ہے، کیونکہ آپ اس کی تلافی کر رہے ہیں بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ بھائی کسی کے ساتھ مذاق کیا لیکن پھر اس کو ہاتھ جوڑ کے منا لیا اور اس نے معاف کر دیا اور وہ اگنور کر دیا، بلکہ خوش ہو جاتا ہے وہ کہ میں کیمرے میں آ گیا، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی تکلیف، کیونکہ بعض پرینک ایسے ہوتے ہیں جن بن کے آ گئے، بندہ ہی بے ہوش ہو گیا، وہ ایسے بھی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ اس کی تلافی تھوڑی ہو سکتی ہے، بے ہوش ہو گیا وہ بندہ۔ یا آپ نے عزت دار آدمی کی عزت کا تیا پانچا کر دیا، اب وہ بیچارہ معاف تو کر رہا ہے، مجبور ہے، لیکن اس کی عزت ختم ہو گئی، ایسی صورت بالکل جائز نہیں۔ لیکن عام طور پہ میں بھی کبھی کبھار یہ پرینک دیکھتا ہوں تو اس میں تھوڑا سا ہلا گلا ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا مذاق ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا نے پوچھا کہ کیا عورت میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ بھی رونے لگی، تکلیف ہوئی اس کو، لیکن یہ تکلیف ایک خوشی کا پیش خیمہ تھی، یہ تمہید تھی آگے اس خوشی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دینے والے تھے، تو وہ جو خوشی اس کو دینے والے تھے وہ یہ تکلیف پہنچائے بغیر ممکن نہیں تھی۔ تو جب رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا جاؤ گی مگر جوان ہو کے جاؤ گی، ٹھیک ہے نا، بڑھاپا تھوڑی ہوگا اس میں، تو وہ کتنی خوش ہوئی۔ تو بعض دفعہ کسی سے مزاح کیا جاتا ہے اور اس مزاح میں اس کو تکلیف دی جاتی ہے، لیکن وہ تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ تکلیف اسے خوشی پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، آگے آپ کو اس کی تکلیف کا مزالہ کرنے والے ہیں۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، جیسے آپ نے کسی کی جیب سے 500 روپے نکال لیا دوست کی جیب سے، اب وہ تلاش کر رہا ہے، وہ ٹینشن میں آ گیا، پھر بعد میں آپ نے 1000 روپے واپس کر دیے اس کو، اس کی جیب میں 1000 روپے، یار یہ پکڑے یار میں تو مذاق، تو وہ خوش ہوگا نا، کہے گا یار 500 اور نکال لے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ناقابل برداشت اگر نہ ہو، یہ کسی کی عزت کو تار تار نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے تمہیں معتدل امت بنایا، اس کی تفسیر کیا ہے پھر کسی وقت بیان میں، کیونکہ لمبا جواب ہے۔ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ جن پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہی 7 ہیں، سب مسلمان سجدہ جو کر رہے ہیں نا، یہ 2 ہو گئیں، اور یہ 2 ہو گئے، اور 2 پاؤں ہو گئے، تو 6 ہو گئے، اور 7واں کیا ہے؟ یہ سر کی پیشانی۔ تبھی امام حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی سجدے میں ناک نہ بھی لگائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کیا ہے؟ ناک بھی لگائی جائے، سمجھ رہے ہو؟ کمپنی کی طرف سے گاڑی کا لون ملا ہے، وہ غیر سود میں گاڑی، لمبا سوال ہے۔ کیا ظہر کی نماز میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں قضا؟ جی، لیکن قضا میں اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے بتا دیا یہ مسئلہ، درس قرآن کے بعد آپ دعا کرو، ہو گیا مسئلہ۔ میرے بھائی کورٹ سے نیلام کے گھر خریدتا ہے، کورٹ میں بولی کے لیے پیشکار اور جج کو رشوت دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ نیلام کا گھر مارکیٹ میں کم قیمت پہ مل سکے۔ بعض دفعہ حکومت پبلک کی چیزوں کو نیلام کر رہی ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسٹم میں کیا کرتے ہیں، آپ کسٹم میں بغیر ڈیوٹی کے کوئی چیز لے کر آئے تو کسٹم والے اس کو ضبط کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نیلام کرتے ہیں۔ تو حکومت کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا تو اس سامان کو ضبط کریں، جب ڈیوٹی دو گے تو ہم دے دیں گے تمہیں، یا کوئی اور سزا دیں گے، لیکن اس کی چیز ہی ہڑپ کر جانا، کیونکہ جو جس چیز کا مالک ہے، اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو مال ہڑپ کر جانا گورنمنٹ کے لیے جائز نہیں ہے، اور پھر اس کو نیلام کرنا، تو کسی آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ لوگوں کی چیزیں نیلام ہو رہی ہیں، آپ کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ 2 طلاقوں کے بعد عدت کا کیا حکم ہے، اور عدت کا ٹائم 4 مہینے 10 دن ہے یا 3 مہینے
3 مینسز یہ طلاق کی عدت ہے, اور 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے, انتقال ہو جائے. اور اگر عورت کو پریگننسی ہو تو پھر طلاق اور وفات دونوں کی عدت حمل ہے, جب بچہ جب پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی. اور یہ جو نیلام والا, اگر ایسا نہ ہو, ویسے ہی حکومت نیلام کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ جو رشوت دے رہے ہیں انہی کو ملے گا, ہمیں ملے گا ہی نہیں, تو پھر اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں, لینے والے کو گناہ ہوگا, ایسی صورت میں دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.